اس آیہ کریمہ نمبر 1 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطیع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی محترم، اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہیے، ولا تطیع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانیے، ان اللہ، بے شک اللہ عز وجل، کان ہے، علیماً، بہت زیادہ جاننے والا، حکیمہ، اور زبردست حکمت والا۔ اس سورہ پاک کا آغاز اللہ جل سبحانہ و تعالی نے بہت ہی شاندار خطاب سے کیا۔ یا ایھا النبی، یہ ڈائریکٹ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کرنے کا ایک خاص مقصد ہے۔ یہ بات آپ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، جب کسی بھی معاشرے میں کوئی غلط رسم یا رواج پنپ جاتا ہے اور پشت ہا پشت لوگ اس پر عمل کرتے آتے ہیں، تو وہ لوگوں کی نگاہوں میں اسے تقدس اور احترام مل جاتا ہے، اور لوگوں کے ہاں پھر اسے بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس میں کسی قسم کی ترمیم اور تبدیلی پھر لوگ قبول نہیں کرتے۔ کوئی بڑی سی بڑی ہستی بھی اگر اس میں ترمیم کرنا چاہے تو لوگ مقابلے پر اتر آتے ہیں۔ اب اس سورہ پاک میں بھی عرب کا جو قدامت پرست معاشرہ تھا، اس میں کئی طرح کی غلط رسم و رواج پنپ چکے تھے اور کئی پشتوں سے لوگ اس پر عمل کر رہے تھے۔ اب اس سورہ پاک میں ان تمام غلط رسموں کو یک سر بدلنے اور ان میں ترامیم کے احکامات دیے جا رہے ہیں۔ اب اندیشہ کیا تھا؟ اندیشہ یہ تھا، اور یہی لمحہ قوموں کی اصلاح کا بیڑا اٹھانے والے رہبروں کے لیے صبر کا لمحہ ہوتا ہے، کہ جب آپ کسی بھی غلط رسم کے خلاف علم جہاد بلند کرتے ہیں تو پھر ہر طرف سے آپ کے اوپر طعن و تشنیع کے تیر برستے ہیں۔ اور ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، آپ کسی شخص کو غلط نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں اور آپ اس کی اصلاح کرنا چاہیں تو وہ آپ کو آگے سے جواب دے گا، تم بڑے مولوی ہو یا میں تو کئی سالوں سے ایسے پڑھ رہا ہوں، مجھے تو کسی نے روکا نہیں ہے۔ اور بھلے انسان اگر تو برس سے غلط کر رہا ہے اور کسی نے تجھے نہیں روکا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تیرا غلط عمل صحیح ہو گیا۔ یہی تو صبر کا لمحہ ہوتا ہے قوموں کی اصلاح کا بیڑا اٹھانے والوں کے لیے۔ آج اگر ہم کسی کو کہتے ہیں حضور داتا علی اجمیری علیہ الرحمہ کے مزار پر انوار پر، ارے ڈول نہ بجاؤ، ارے رقص نہ کرو، ارے وہاں جو ہے نا وہ دنیا نہ مانگو، دین کی اصلاح مانگو، وہاں ایمان مانگو، وہاں تلاوت کرو، وہاں جس انداز سے تم جاتے ہو نہ جایا کرو، اور وہاں جا کر در و دیوار کو چومنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ان مقدس ہستیوں کے احترام کو سمجھو اور چند قدموں پر رہ کر ان کے لیے فاتحہ پڑھو، تو لوگ کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا، یہ دیوبندی ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا۔ طرح طرح کے طعن و تشنیع کے تیر برسنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس غلط رسم پر ہم جمتے جا رہے ہیں۔
اب سوال یہ اصلاح کس نے کرنی ہے؟ ان غلط رسوم کو کس نے مٹانا ہے؟ اولیاء عظام کے مزارات جو اصلاح کے مرکز ہیں انہیں دوبارہ اپنی اصل پر کس نے لانا ہے؟ کوئی تو اٹھے گا نا، کوئی تو نکارہ بجائے گا نا۔ اب یہی حال عرب کے معاشرے کا تھا۔ اب سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے عرب کے معاشرے کی غلط رسموں کے خلاف جہاد کا علم بلند کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ ہر طرف سے افتراء اور کذب کے تانے آئیں گے اور طوفان چلیں گے، تو اللہ نے اس صورت میں چونکہ اصلاح کا حکم دینا تھا تو اپنے محبوب کو بہت ہی پیارے خطاب سے فرما دیا، یا ایھا النبیو، اے میرے پیارے اب ذرا جم جا۔ خوبصورت لقب سے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں اصول ہے، تمام انبیاء کو اللہ نام سے پکار رہا ہے۔ آپ پورا قرآن اٹھا کر دیکھیں، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا اسماعیل، ہر نبی کو نام سے پکارا گیا، لیکن محبوب کی جب باری آتی ہے تو اللہ نام نہیں لیتا، اس میں وصف بھی لیتا ہے، محبوب کی شان بڑھانے کے لیے، قدر کی عظمت اور جلال بیان کرنے کے لیے، اور ساتھ محبوب کو بتانے کے لیے ساری دنیا بھی تجھے چھوڑ جائے تجھے پرواہ نہیں ہونی چاہیے، تیرا رب تیرے ساتھ ہے۔ تو اس لیے پیارے خطاب سے شروع کیا، یا ایھا النبیو۔ اب آگے فرمایا اتق اللہ۔ اب تقویٰ تو حضور کا شعار ہے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن تقدس پر کسی ناپسندیدہ عمل کی گرد تک بھی نہیں گئی ہے، تو پھر اس کا معنی کیا کہ آپ اللہ سے ڈرتے رہیے یا تقویٰ اختیار کیجئے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ محبوب جس طرح اب تک آپ پوری ثابت قدمی سے تقوی پر کھڑے ہیں، اللہ حکم دے رہا ہے باقی زندگی بھی آپ نے اسی ثابت قدمی کا مظاہرہ فرمانا ہے۔ تو یہ مستقبل کی جانب اشارہ ہے کہ اتق اللہ۔ اب اس کے بعد فرمایا ولا تطیع الکافرین والمنافقین۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ اتنے بلند تھے، اتنے بلند تھے، اتنے بلند تھے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں اس لیے زور دیا کرتا ہوتا ہوں کہ میں بار بار آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اچھے نمازی بننے سے پہلے اچھے انسان بن جاؤ۔ کسی کا دل توڑ کر نماز پڑھی تو بھلا کیا نماز پڑھی؟ کسی کی غیبت کر کے، کسی کی چغلی کر کے، کسی کو نقصان پہنچا کر، کسی کا حق کھا کر، کسی کا حق مار کر نماز پڑھی تو اس نماز کا کیا فائدہ؟ کیا اللہ قرآن میں نہیں فرما رہا کہ میں نمازیوں کو جہنم میں بھیجوں گا؟ تو اگر نماز ذریعہ نجات ہے تو اللہ تعالیٰ پھر کیوں فرما رہا ہے کہ میں نمازیوں کو جہنم میں ڈالوں گا؟ فویل للمصلین، اللہ فرما رہے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ وہ نمازی ہیں کہ جو انسان نہیں بنتے لیکن نماز کی طرف آگے آتے ہیں۔ تمہاری جانب سے کسی کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، تمہارے الفاظوں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، تمہارا ہر الفاظ نپا تلا ہونا چاہیے، ادب سے اتنا لبریز ہونا چاہیے کہ جس کے طرف بڑھے وہ لفظ اس کو ایسے لگے کہ اس نے لفظ نہیں پھینکا، میری طرف مٹھاس پھینک دی ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ بہت بلند تھے۔ آقا کریم منافقین اور کفار کے ساتھ بھی انتہائی لطف کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے اور ان کی دلداری کا خیال فرمایا کرتے تھے۔ اب ان کو ایک غلط فہمی ہوئی۔ غلط فہمی کیا ہوئی کہ جس محبت سے یہ ملتے ہیں، جو لطف کرتے ہیں، جس طرح ہماری دلداری کا خیال کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم انہیں کوئی مشورہ دیں تو یہ ہمارا مشورہ بھی مان جائیں گے۔ یہ ان بیچاروں کو غلط فہمی ہو گئی۔ غزوہ احد ختم ہوا تو غزوہ احد کے کچھ عرصے کے بعد ابو سفیان، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو ابھی مسلمان، یہ دونوں ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور آور، یہ تینوں مل کر مدینہ طیبہ آئے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے ہاں یہ مہمان ٹھہرے۔ اب اگلے دن حضور کی بارگاہ میں سب سے پہلے امان طلب کی، سرکار نے امان عطا فرما دی
پھر ملاقات کا اظہار کیا، سرکار نے ملاقات کی اجازت دے دی۔ اب جب ملاقات کے لیے یہ تینوں آئے تو عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا وہ بھی آ گیا، اور اس کے ساتھ عتیمہ بن عدی بھی آ گیا۔ یہ 5 اب حضور کی بارگاہ میں آ گئے، 2 منافق ہیں اور 3 کافر ہیں، یہ تینوں حضور کے پاس آ گئے۔ اب انہوں نے حضور کے ساتھ کچھ باتوں کی اجازت چاہی، سرکار نے اجازت عطا فرما دی۔ اثناء گفتگو میں ابو سفیان بولا کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ ہمارے لات، عزا اور منات، یہ 3 بڑے بت تھے، سر ابردہ یہ ان کے بت تھے جن کے نام تھے لات، عزات اور منات اور عزا، تو کہنے لگا آپ ہمارے 3 بتوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دیں اور آپ یہ اعلان کر دیں کہ یہ شفاعت کریں گے، اور جو ان کے پجاری ہیں وہ قیامت کے دن ان کی شفاعت پر بخشے جائیں گے۔ ہم اس کے مقابلے میں کیا کریں گے؟ ہم اس کے مقابلے میں آپ اور آپ کے رب کے ساتھ جو ہمارا تعارض جھگڑا چل رہا ہے، ہم وہ جھگڑا ڈراپ کر لیں گے، ہم وہ چھوڑ دیں گے، ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہیں گے، ہم آپ کے رب کو جھوٹا نہیں کہیں گے۔ یہ اتنی بیہودہ اور لغو گفتگو تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے سخت کوفت پہنچی۔ اب کوفت پہنچی تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاق اتنا بلند تھا، پہرے کے لیے عمر بن خطاب جیسا شخص کھڑا تھا۔ اب کون روکے عمر کو؟ تلوار نکال لی، کہا آقا اجازت دیں، صرف ایک لمحے کی دیر ہے، آپ آنکھیں بند کریں، 5 کی گردنیں سامنے ہوں گی۔ ان کی جرت کہ آپ کی بارگاہ میں ایسی بات کر جائیں اور آپ کے ہوتے ہوئے یہ کہیں کہ لات، عزات اور منات سچے ہیں اور یہ شفاعت کریں گے۔ حضور میں تو ان کی گردنیں اڑانے لگا ہوں۔ میرے آقا نے دست انور بلند کیا، کہا عمر ٹھہر جا، بات تیری سچی ہے، حق یہی بنتا ہے، لیکن بات یہ ہے میں انہیں امان دے چکا ہوں۔ آج اگر میں نے اپنا امان توڑا تو یہ نبوت کے مقدس دامن پر داغ بن جائے گا، اس لیے میں انہیں امان دے چکا ہوں۔ ہاں اب میں عمر تم کو حکم دیتا ہوں، ان تینوں کو پکڑو اور مدینہ کی سرحد سے باہر نکال کر آؤ۔ اب انہیں مدینہ میں ایک لمحہ بھی مت ٹھہرنے دینا۔ اب جب سرکار نے یہ حکم صادر فرمایا تو اللہ جل سبحانہ و تعالی نے آیا کا یہ اگلا حصہ نازل فرما دیا، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، محبوب کافروں اور منافقوں کا کہا کبھی نہ مانیے گا۔ اب یہ خطاب حضور کو ہے، لیکن اس خطاب کا رخ والضحیٰ کے رخسار سے مس ہو کر ساری امت کے لیے، قیامت تک کے لیے، کہ کچھ بھی ہو جائے کافروں اور منافقوں کا کہا مت مانیے۔ اب فیصلہ تمہارے سامنے، تمہاری اکانومی بگڑتی ہے تو بگڑ جائے، تمہارے خزائن میں کمی آتی ہے تو آ جائیں، تمہارے بیرونی آقا ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، لیکن اگر تم رسول اللہ کے سچے غلام ہو تو کسی کافر اور منافق کی بات کبھی نہ ماننا۔ رسوائی مقدر ہے نا ہمارا، ہم کاسا اسی لیے پھرتے ہیں، 73 برسوں میں ہمارے ہاتھ سے کاسا نہیں گر چکا۔ خدا کی قسم جو انسان 2 مہینے بھی کسی مسجد کے دروازے پر تسلسل سے مانگتا رہے، 2 مہینے کے بعد وہ بھی تو ریڑھی کا مالک بن جاتا ہے۔ ہم تو آج تک ریڑھی کے مالک بھی نہیں بن سکے، کاسا ہمارے ہاتھوں سے نہیں چھوٹا۔ ہمارا جو حکمران ہوتا ہے وہی کاسا اٹھاتا ہے اور دنیا میں بھیک مانگتا پھرتا ہے، اور ہم پوری دنیا میں قوم بھیک کے نام سے مشہور ہو چکے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، میں نے اپنے کانوں سے سرزمین حرم پر سنا، وہ کہتے ہیں یتیم قوم ہے، مسکین قوم ہے پاکستانی، غیر پاکستانی منہ پر کہتے ہیں ہمیں یتیم اور مسکین ہے۔ حرم پاک سے جب ہم نکلتے تھے اپنے کمرے میں جانے کے لیے تو حرم پاک کے سین مبارک سے باہر قدم رکھیے تو ایک ہوٹل ہے جہاں شوار میں صدقات کے جو ہے نا وہ دیے جا رہے ہوتے ہیں، اور سامنے اوپر لکھا ہے کہ یہ صدقے کے شمار میں ہیں اور وہاں بانٹے جا رہے ہوتے ہیں۔ لائن دیکھو تو آپ کو سوائے پاکستانیوں کے چہرے کے کوئی اور نظر نہیں آئے گا، اور اس میں کوئی اونٹ کا گوشت نہیں ہے،
کوئی مرغی کا گوشت نہیں ہے، دال کے شمار میں ہے۔ لیکن جو بندہ 2 لاکھ روپیہ لگا کر عمرے کے لیے گیا ہے وہ صدقے کے شمار میں لینے کے لیے کھڑا ہے۔ کتنی بد نصیبی ہے ہماری، کتنی بدبخت قوم ہم بن چکے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا بھیک مانگنا اس نے ہمیں رسوا کر دیا۔ اگر ہم نے واشنگٹن، فرانس اور دنیا کے کافروں کے محلات کے بجائے اپنا رخ تاجدار مدینہ کے سبز گنبد کی طرف رکھا ہوتا، خدا کی قسم جو ان کی بارگاہ میں ساری دنیا سے غریب ترین سمجھ کر آئے، پھر وہی امیر المومنین بن کر سامنے آئے۔ جنہوں نے ان کو نوازا وہ ہمیں نواز نہیں سکتے تھے۔ شرط یہ تھی کہ ہمارا رخ ان کی جانب رہتا۔ اقبال یوں تو نہیں کہتا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اگر ہم نے حضور کا دامن پکڑا رکھا ہوتا اور ہماری نسبتیں سبز گنبد سے قائم رہتی تو وہ کبھی بھی ہمیں پست نہ رہنے دیتے، وہ ہمیں بالا کر دیتے۔ لیکن ہماری پستی کا سبب یہ ہے کہ ہم نے حقیقت کو چھوڑ کر مجاز کی طرف کا رخ کیا۔ تو محبوب ان کافروں اور منافقوں کا کہا مت مانیے، کیوں؟ آپ کا رب سب سے زیادہ علم والا بھی ہے اور اس کا ہر حکم حکمت سے بھرا ہوا بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔